سورۃ المؤمنون ہے اور سورت کا نام تو واضح ہے. سورۃ الحج کے آخر میں جس طرح وہاں پر سورۃ الحج کے اندر کیا ذکر ہوا حضرات؟ 3 قسم کی نصیحتیں وہاں ذکر ہوئی. یاد ہے؟ شروع کے اندر قوموں کے قصے، اللہ کے انعامات، موت اور بعد کے حالات، یہی 3 نصیحتیں ادھر بھی. پھر وہاں پر سورۃ الحج میں ایمان کے لیے جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا. اس سورت کے اندر ایمان کے شعبوں کا ذکر. ایمان کے شعبے حدیث شریف میں ہے نا کہ ایمان کے 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں جن میں اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹانا. تو یہ سورت میں ایمان کے شعبے آ رہے ہیں. شروع میں جو صفات ہے یہ سب ایمان کے شعبے ہیں. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 4 مضمون ہیں. پہلا مضمون ہے اہل ایمان کی صفات یا یوں کہو ایمان کے شعبے، آیت نمبر 1 تا 11. دوسرے نمبر پر ہے ان شعبوں یا ان صفات کی اہمیت. ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 12 سے 22 تک ہے. تیسرا مضمون ہے ایمان کی دعوت اور اس کی دعوت کے انکار کا نتیجہ، آیت نمبر 23 سے 77 تک ہے. اور آخر میں مضمون آئے گا دعوت کے اصول کیا ہے، یعنی مسلمان لوگ جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو اس کے اصول کیا. حضرات آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر صفات کا ذکر ہے، ان صفات کو غور سے آپ لوگ دیکھ لیں. ایمان کے شعبے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں. نمازوں میں عاجزی یعنی سکون اور ظاہری طور پر عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنے والے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بےہودہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی اگر کوئی بےہودہ مجلس ہوگی، بےہودہ باتیں ہوں گی تو اس میں شریک نہیں ہوتے، وہاں سے اعراض کر کے چلے جاتے. 2 باتیں، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے. حضرات اس آیت کے 2 مطلب، بعض نے زکوٰۃ کو تزکیہ کے معنی میں لیا ہے اور کہا کہ زکوٰۃ دینے کا ذکر جہاں قرآن میں ہے تو اس کے ساتھ ایتا کا لفظ آتا ہے، یؤتون الزکاۃ و ایتاء الزکاۃ، فعل کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد تزکیہ ہے. معنی وہ اپنی تربیت کا کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے نکالتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے تزکیے کا کام کرنے والے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں پر یہ بمعنی زکوٰۃ ہی ہے. سوال یہ کہ یہ تو مکی آیت ہے اور زکوٰۃ کی باتیں تو مدینہ کے اندر آئیں. جواب یہ دیتے ہیں کہ نہ، ایک ہے زکوٰۃ کا حکم اور ایک ہے زکوٰۃ کی تفصیلات. زکوٰۃ کا حکم مکے میں آیا، تفصیلات اس کی مدینے میں آئی. تو یہ اس لیے صرف حکم ہے زکوٰۃ کرنے، کتنا یہ تفصیلات نہیں تھی، تفصیلات پھر مدینے میں آئی. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی لونڈیاں ہیں. فإنہم غیر ملومین، تو ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ جائز ہے. فمن ابتغى وراء ذلک، جو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کوئی اور راستہ چاہے گا،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ لہذا اپنی شہوت کو پورا کرنے کا نکاح کے سوا جو طریقہ ہے وہ سب حد سے نکلا ہوا اور حرام۔ اس میں متعہ کی حرمت بھی معلوم ہو۔ متعہ جو کرتے ہیں، جو روافض میں ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے نکاح کر لیا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو گیا اور پھر اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہاں وہ تو خالص زنا ہے۔ نکاح جب آدمی کرتا ہے تو قرآن میں ہے کہ نکاح کے ذریعے آدمی اس عورت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہے، محسنین غیر مسافحین، ہمیشہ قید میں لانے والے، نہ اپنی مستی نکالنے والے۔ تو اس آیت کے اندر نکاح کے علاوہ اب یا مل کی نکاح ہوگا یا مل کی یمین، عورت آدمی کے لیے حلال ہوگی یا نکاح کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ اس کی لونڈی ہے، تو یہ دو طریقے تو حلال ہے، باقی کوئی طریقہ حلال نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ سب حد سے بڑھنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، پاس رکھنے والے، رعایت کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم، اور وہ جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ حضرات یہ صفات ہوگی نا، ایمان والوں کی صفات آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی، یہ بھی ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، عاجزی سے نماز پڑھتے۔ حضرات ان صفات کو بہت غور سے پڑھ کر کے پھر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں ایک، بیہودہ کاموں سے بچنے والے ہیں دو، اپنے تزکیے کا خیال کرنے والے ہیں تین، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں چار، اور اپنی امانتوں کی رعایت کرنے والے پانچ، اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں چھ، اپنے نمازوں کی پابندی حفاظت کرنے والے ہیں سات۔ سمجھ میں بات ہے؟ یہ صفات جن لوگوں میں پیدا ہو جائیں تو دیکھو اللہ کا طریقہ، سورہ بقرہ کے اندر صفات بیان کی، آخر میں کہا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پر یوں بیان کیا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، اور پھر ان کی صفات آ گئی۔ یہ طریقہ ہے بیانات کا مختلف۔ اب ان صفات کی اہمیت کو آپ جانیں۔ حضرات یہ صفات کیوں اہم ہیں؟ یہ جو صفات بیان ہو گئی، کسی انسان میں ان کا ہونا کیوں اہم ہے؟ توجہ سے، اس وجہ سے اہم ہے کہ ماں کے پیٹ سے جتنے انسان لوگ نکلے سب برابر ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے جا کر کے بہت عزت والا بنتا ہے، کوئی جا کر کے ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا۔ یہ فرق کیوں آتا ہے؟ یہ ان کے کردار کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے کردار کو بہت بڑا دخل۔ سمجھ آیا؟ یہ صفات اور اب ان صفات کی اہمیت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے پیدا کیے انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ سلالہ خلاصہ، علی وزن خلاصہ لفظاً و معناً، سلالہ اور خلاصہ یعنی جو مٹی سے خلاصہ نکل۔ جب کسی چیز کو آپ کرتے ہیں اس کا جو اصل چیز مغز ہوتا ہے وہ سلالہ ہوتا ہے، اور زائد بھی اس سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں، ان کے پھر اپنے نام بنتے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے بنایا اس کو نطفہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ قرارگاہ میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنایا نطفے کو جمع ہوا خون، پھر بنایا جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا، اور پھر بنایا اس لوتھڑے کو ہڈیاں۔
فخلقنا المضغۃ عظاما، اور ہم نے بنایا لوتھڑے کو ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں کو گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو ایک نئی مخلوق۔ پس برکت والی ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا۔ انسانی زندگی کے مختلف مرحلے آپ کے سامنے آ گئے حضرات۔ کیسے؟ انسان کو مٹی سے بنایا، نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، پھر ہڈیاں، اور آخر میں خلقا آخرا، اور اب آگے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد پھر تم سب مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ انسانی زندگی کی پوری کہانی ان آیتوں کے اندر آ گئی۔ مٹی سے یہ قصہ شروع ہوا، مٹی پر ختم ہوا، اور پھر دوبارہ شروع ہوا، اور اللہ کے سامنے انسان کی پیشی ہو گئی۔ حضرات، یہ جو انسان کے اول و آخر کا پورا تذکرہ ہے، یہ دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ تفصیلات دنیا کے کسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی، کسی تعلیم میں نہیں مل سکتی۔ دنیا کے تمام علوم صرف اس جگہ کو بتاتے ہیں جہاں انسان اس دنیا کے اندر ہوا اور پھر باہر ہو گیا۔ یہ سامنے نظر آنے کے منظر میں تو سب بات کر لیتے ہیں، لیکن یہاں داخل ہونے سے پہلے، انٹر ہونے سے پہلے کیا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جب یہاں سے نکلا ہے، باہر ہو گیا ہے، پھر اس کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن بیان کرتا پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی۔ حضرات، جس علم کے اندر صرف اتنی بات ہوتی ہے، اس علم کے اندر ذکر ہوتا ہے پیٹ کا، اور اس علم کے اندر ذکر ہوتا ہے کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، کس جگہ میں رہو گے۔ دنیا کے تمام علوم ان 4 سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور بس۔ جتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، انہی 4 سوالات کے جوابات کے لیے ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کا مبلغ ہے، رسائی فقط یہاں تک ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کا سفر تو ابھی بھی چل رہا ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ دنیا عاجز ہے حضرات، قرآن چل رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے آگے کیا ہو جائے گا، وہ بتا رہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم مر جاؤ گے، مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یقیناً ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 آسمان، 7 طرائق، 7 راستے، کیونکہ وہ فرشتوں کے راستے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہم اپنی مخلوق سے غافل، بے خبر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے اوپر سے پانی ایک خاص مقدار میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھہرا دیا اس کو زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ حضرات، اللہ نے پانی کا کیسا نظام کیا؟ اللہ نے زمین کے اندر بنا دیے ہیں سمندر، ان سمندروں سے اڑتے ہیں بخارات، پانی کے لطیف لطیف قطرے، باریک باریک قطرے، یہ غبار بن کر کے جاتے ہیں، اوپر جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر بادل گہرے بنتے ہیں، پھر ان بادلوں کو روانہ کر دیا جاتا ہے ایک جگہ کی طرف، پھر وہاں جا کر یہ برستے ہیں۔ اور پانی کا اللہ نے انتظام کر دیا
اللہ بارش برساتے ہیں، پانی محفوظ ہو جاتا ہے ایک مقدار کے اندر، پھر یہ پانی ملتا ہے، جب ختم ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بارشیں جاتی ہیں، پانی کہاں پہ جمع ہوتا ہے؟ سکردو کے پہاڑ، پورے پہاڑ تک فریز ہو گیا ہے پانی، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں تک سب برف، دریائے سندھ بہہ کے آ رہا ہے پانی، بالکل برف، ٹھنڈا یخ پانی وہ آ رہا ہے۔ حضرات جگہ پر اللہ نے لائنیں بچھا دی، جہاں کھودو گے پانی نکلے گا، اور وہ جو پانی ہے ایک گرمی سے دوسری گرمی تک وہ ختم ہوتا ہے، پھر بارش ہو کر پھر اتنا فریز ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں اس زمین کا سارا پانی اتار دیتے کہ لے لو پانی سٹاک کرو، تو حضرات بہت مشکل ہو جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں بارش جب مسلسل چند دن ہو جاتی ہے تو کیا حال ہو جاتا، اگر روزانہ بارش ہوتی پھر بھی مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، لوگوں کی ضرورت پوری کی، اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے بھی پانی، کھودو گے تو پانی نکلے گا، بارش ہوگی تو پانی ہو جائے۔ اگر اللہ چاہیں گے نیچے کا پانی نیچے لے جائے، کتنا فٹ میں پانی چلا گیا، 200-300 فٹ کے اندر چلا گیا کوئٹہ کے اندر، ہاں، اور بعض جگہوں میں نکل رہا، کراچی میں نکل رہا کتنے میں، 10 فٹ میں 15 فٹ، اور کہیں پر 100 فٹ۔ اللہ نیچے لے جاتے، اوپر لیا، میٹھا ہے کھارا، لائنیں چل رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پھیلا دیا اپنی مخلوق کے لیے، یہ کھارا بھی فالتو نہیں ہے، یہ زمین پر جو جھاڑیاں ہوتی ہیں یہ ان کے خوراک ہے، ان کے پانی کا اللہ نے انتظام کیا۔ یہ دونوں قسم کی لائنیں چل رہی، مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ دونوں اللہ نے چلا دی۔ یہ جس طرح کے باہر نظر آنے، اندر بھی اللہ نے دونوں قسمیں چلائے، اور اللہ اس کے لے جانے پر قادر ہے۔ اللہ پانی ختم کر دے، اوپر بھی ختم، بارشیں بھی نہیں اور نیچے بھی پانی، پھر لوگ کیا کریں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آج دنیا کا بہت بڑا مسئلہ پانی کا ہے، دنیا جو آج پریشان ہے نا پانی۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، ہم نے اگائے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے، جنات باغات من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، تمہارے لیے ہیں میوے بہت سارے اور جس سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً اور درخت، تخرج جو اگتا ہے، من طور سیناء، طور سینا سے، تنبتو وہ اگتا ہے، بالدہن تیل لیے ہوئے، وسبق اور سالن، للآکلین کھانے والوں۔ طور سینا کے اندر زیتون نکلتا ہے، جو اس کا تیل ہوتا ہے وہ تیل کا کام بھی کام کرتا ہے اور سالن کا کام بھی کرتا ہے، بہترین سالن۔ معدے کے لیے زیتون کا تیل اور زیتون کے دانے بہترین چیز۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہا، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے منافع ہے بہت سارے، اور ان سے تم کھاتے ہو، وَإِن سے تم وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس سے تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان سواریوں پر، جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ دیکھو سب اللہ کی قدرت ہے جو سب کے لیے برابر، انسان اپنی پیدائش کے اندر برابر، اللہ کے لیے پانی کا انتظام ہوا سب برابر، اور جو نباتات اللہ نے اگاری سب برابر ہے اللہ نے۔ اگر انسانوں کے درمیان فرق آیا تو کس کی وجہ سے فرق آیا؟ اپنی صفات اور کردار کی وجہ سے فرق آیا، نتیجہ یہیں سے بتا۔ اس لیے سورت کے شروع میں ان صفات کا ذکر۔ حضرات تیسرا مضمون ہے ایمان کی دعوت ہے اور اس کے انکار کا نتیجہ ہے۔
ایمان کی دعوت اور انکار حق کا نتیجہ۔ انبیاء کے قصے بھی ہیں اور بیچ میں ہے کہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں، اس انکار کے اسباب کیا ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالی کی، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے، سرکردہ لوگوں نے جو کافر تھے ان کی قوم سے، ما ھذا نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تم جیسا، چاہتا ہے کہ تم پر اپنی برتری حاصل کر لے، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالی تو اتار دیتا ملائکہ کو، نہیں سنی ہم نے اس جیسی بات اپنے پہلے باپ دادا میں، ان هو الا رجل، نہیں مگر یہ ایک آدمی جس کو جنون ہے، پس انتظار کرو ایک وقت تک۔ قال فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب میری مدد فرما اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کو، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہمارے حکم کے مطابق، فاذا جاء امرنا، جب آ جائے حکم ہمارا، وفارت تنور، اور ابلنے لگے تنور، التنور سطح الارض، سطح زمین سے پانی جوش مارنے لگے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، جب آ جائے حکم ہمارا اور سطح زمین جوش مارنے لگے۔ فَاسْلُكْ، پھر چلو یا بٹھا لو، فَاسْلُكْ فِيهَا، بٹھا لو اس کے اندر، من کل، ہر قسم سے، زوجین اثنین، جوڑے دو جنس، دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے بارے میں پہلے معلوم ہو چکا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے بات نہ کرو ظالم لوگوں کے بارے میں، بے شک یہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب آپ اچھی طرح بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھ دوسرے فلک کشتی پر، تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو نجات دی ظالم قوم سے، اور آپ کہہ دیجئے اے ہمارے رب انزلنی منزلا مبارکن، مجھ کو اتار دیجئے مبارک، اتارنا برکت کا، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں۔ پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد ایک اور گروہ کو، قوم کو، قرن بمعنی قوم، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ، ہم نے بھیجا ان کے اندر ایک پیغمبر انہی میں سے کہ عبادت کرو اللہ تعالی کی، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، کہا سرداروں نے ان کی قوم سے جو کافر تھے اور جنہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو سامان دیا عیش و عشرت کا دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں مگر ایک انسان تم جیسا، کھاتا ہے اس سے جس سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے اس سے جس سے تم پیتے ہو، اور اگر تم نے بات مانی ایک بشر کی اپنے جیسے، یقیناً تم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ ایعدکم، کیا یہ تم کو بتاتا ہے، یہ سرکردہ لوگ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، ایعدکم، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ کیا جب تم مرو گے اور جب ہو جاؤ گی مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔
ہائی ہاتھ بہت دور ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں مگر دنیا کی زندگی جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. حضرات دیکھ رہے ہیں یہی ہے مادیت اور دہریت. دہریت اور مادیت یہی ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم ادھر ہی جیئیں گے مریں گے اور بس، اور کچھ بھی نہیں. ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، اور ہم نہیں ہے اس کی بات کو ماننے والے. کہا پیغمبر نے اے میرے رب میری مدد فرما اس وجہ سے کہ یہ لوگ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے عما قلیل، ما زائدہ ہے، عن قلیل یعنی کچھ ہی عرصے کے بعد لیصبحن یہ لوگ ہو جائیں گے نادم. فاخذتهم الصیحۃ، پکڑا ان کو ایک ہیبتناک آواز نے، ایک زوردار چیخ نے، بالحق حق کے ساتھ. پس ہم نے کر دیا ان کو غثاءً ریزہ ریزہ، پس تباہی ہے ظالم قوم کے لیے. پھر ان کے بعد ہم نے پیدا کیا اور قوموں کو، ما تسبق من امت اجلہا، نہ بڑھ سکتی ہے کوئی امت اپنے وقت مقرر سے، وما یستأخرون، نہ پیچھے رہ سکتے ہیں، ہر ایک کا اپنا وقت ہوتا ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے پیغمبر پے در پہ، تترا وترا سے ہے، وطر سے ہے، پے در پہ لگاتار، متواتر. یہ واو تا سے تبدیل ہو جاتی ہے جس طرح کہ تقوی کے اندر ہے. تقوی تو وقایہ سے ہے، اس کا پہلا حرف واو ہے، لیکن واو تا سے تبدیل ہو گیا ہے تقوی. اسی طرح یہاں پر تترا کے اندر ہے، یہ شروع میں واو ہے، تبدیلی تا سے ہو گئی، تترا ہو گیا. پھر ہم نے بھیجے پیغمبر مسلسل، کلما جاء امت الرسولها، جب بھی آیا کسی امت کے پاس ان کا پیغمبر، کذبوہ، تو قوم نے جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، یعنی سب کو ایک لائن، سب تباہ ہو گئے. وجعلناهم احادیثا، اور ہم نے ان کو بنا دیا کہانیاں، صرف باتیں تو ان کی رہ گئی، ایک بھی ان میں نہیں بچا. تباہی ہے ظالم قوم کے لیے. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلی سند دے کر فرعون اور اس کے سرکردہ لوگوں کی طرف. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے سرکش متکبر لوگ. فقالوا، کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم یقین کریں گے، لبشرین، دو انسانوں پر، مثلنا، اپنے جیسے، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عبادت گزارے، ہم ان کی بات کو مان لیں گے. فکذبوہما، پھر ان لوگوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، پس ہو گئے ہلاک ہونے والوں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ لوگ ہدایت پائیں. اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی، اور ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ کی طرف، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کے لائق اور پانی والی جگہ تھی، زمین پانی والی. یہ انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا. ان انبیاء کے سامنے جو جو لوگوں نے حق کا انکار کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخر وجعلنا بعضهم اتبعنا بعضهم بعضا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی لائن لگا دی، ایک دوسرے کے پیچھے لگا دی، اور ان کے صرف قصے رہ گئے دنیا کے.
انکار حق کا نتیجہ کیا ہوتا. یا ایھا الرسل، یہ ہے دعوت. ان انبیاء نے دعوت دی اور نتیجہ جن لوگوں نے نہیں مانا پھر کیا ہو گیا. یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں کی جماعت، کلو کھاؤ من الطیبات، پاک چیزیں اور عمل صالح کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو. لوگوں نے آپس میں کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے درمیان میں، ٹکڑے ٹکڑے دین کو. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت گروہ اپنے حصے پر خوش ہے. فذرہم، چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک وقت تک. ایحسبون، کیا لوگ خیال کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ جو ہم لوگوں کی امداد کرتے ہیں مال اور اولاد سے، یعنی اللہ ان کے مال بھی دے رہے، اولاد بھی دے رہے. نسارع لہم فی الخیرات، تو ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں. یعنی اگر اللہ کسی کو دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے اس لیے نعمتیں دے رہا ہے. بل لا یشعرون، بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. حضرات دیکھو ایک بات، کسی آدمی کے پاس دنیا کی نعمتوں کا آ جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی آدمی کے پاس دنیاوی مشکلات کا آ جانا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. بلکہ معاملہ الٹا ہے. جو آدمی اللہ کے حق دین پر چلنے کی توفیق جس کو ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور جو آدمی اللہ کے حق دین سے ہٹ کر بے دینی کی زندگی گزارتا ہے، دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض. کسی دیندار آدمی کا مشکل میں ہونا، کسی دیندار آدمی کا دنیاوی حالات میں مشکل میں پڑنا اور پے در پے مشکلات میں پڑنا، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ جل جلالہ ان مشکلات میں ڈال کر اس کو ایک بلند مقام پر لے جانا چاہتے. اور کسی بے دین آدمی کا مزے کے اندر ہونا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر رش کیا جائے، بلکہ اس آدمی پر ترس کھانا چاہیے. ہے اللہ اس سے ناراض اور مزوں میں، مطلب یہ ہے کہ اس کی رسی ڈھیلی ہو چکی. کسی کی ظاہری حالات کو دیکھ کر کہ ہم کچھ نہیں بول سکتے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے، اب یہ پھر ایمان والوں کی صفات ہے حضرات، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے. حضرات وہ جو کچھ دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے. یعنی نیکی کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر خوف ہوتا. یہ بات اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے، وہ تو تابعین کے دو زمانے کی بات نئے لوگوں کو کہتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نیکی کر کے اللہ سے اتنا ڈرتے تھے جتنا تم گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے. اس لیے یہاں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں
اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے. یہی لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں اور اسی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بیان کرتی ہے حق بات، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس کتاب کے بارے میں غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اعمال ہے اس کے سوا جس کو یہ کرتے ہیں. یہ جو ابھی اوپر ذکر ہوئے وہ کچھ اور اعمال کرتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں عیش و عشرت میں پڑے ہوئے طبقے کو عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو چیخنے چلانے لگتے ہیں. لا تجأروا اليوم، آج کے دن چلاؤ نہیں. انکم منا لا تنصرون، بے شک ہمارے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، حضرات کی آیت بھی مشکلات میں سے. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً پڑھی جاتی تھی میری آیتیں تم پر. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم لوگ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاتے تھے. یہ والا آگے لفظ مستکبرین بہ سامرا تہجرون. مستکبرین بہ کی ضمیر کہاں لوٹتی؟ تم تکبر کرتے ہو بہ اس حرم کے ذریعے سے، حرم کے ذریعے سے تم تکبر کرتے ہو. تہجرون قرآن کو چھوڑتے ہو، سامرن قصہ گوئی کرتے. بیہی کی ضمیر لوٹ گئی حرم کی طرف، یا بیہی کی ضمیر لوٹتی ہے اس کتاب کی طرف، اور با بمانا عن ہے. مستکبرین بیہی، اے مستکبرین عنہ، اس قرآن سے تکبر اعراض کرتے ہوئے، سامرن قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون اس کو چھوڑ دیتے. یا مستکبری بیہی کی ہی ضمیر پیغمبر کی طرف لوٹتی. پیغمبر سے تم اعراض کرتے ہو تو مستکبرین مکذبین کے معنی کو متضمن ہے. تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، پیغمبر کی تکذیب کرتے ہو، اور قصہ گوئی کرتے ہوئے، گپ شپ لگاتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتے. سامرن اسم جمع ہے، اطلاق جمع پر ہوتا. سامر کا معنی ہوتا ہے رات کی مجلسیں، گپ شپ کی مجلسیں عرب میں لگتی تھی. آج کل اس کی جگہ میں ڈرامے آ گئے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ عشاء کی نمازوں کے بعد، یعنی جو وقت ہوتا تھا اس کے بعد بیٹھتے تھے، پھر مجلسیں چلتی تھیں، اور پھر اس کے اندر باتیں ہوتی تھی، قصے ہوتے تھے. اس کو کہتے ہیں سمر. رات کی مجلسوں کو سمر بولتے ہیں. آج اس کی جگہ میں بالکل ٹی وی، اس کے پروگرام، نشریات، ڈرامے، اور اس کے اندر وہ مجلسیں جو لوگ حالات پر تبصرہ کرتے ہیں. حالات کہاں جا رہے ہیں، صحیح ہے، اور کس رخ پر جا رہے ہیں، اور کیا ہو جائے گا. آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہو جائے گا. آج ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے اور کل کیا چلے گا، یہ باتیں چلتی ہیں. قصہ گوئی کی مجلسیں لگتی ہیں، اور جو صبح تک چلتی ہیں. اور پھر جب صبح برکت کا وقت ہوتا ہے تو یہ امت سو جاتی. اور جس وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور پھر فرمایا کہ برکت دے دی گئی، اس برکت سے محروم یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب برکت کا وقت نکلتا ہے اور سورج کی تپش پڑتی ہے، پھر لوگ آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کاموں پہ روانہ ہو جاتے ہیں. حضرات، جس قوم کا یہ حال ہو
تو پھر اس کے لیے ترقی اور کامیابیاں کہاں سے آئیں گی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا حضرات کہ ہماری اس قوم کو یہ غلط پٹیاں آخر پڑھائی کس نے؟ یہ تو ہمارے دین میں تو نہیں، اور جس قوم سے یہ متاثر ہے وہاں بھی نہیں۔ وہاں دیکھو تو سویرے کام شروع ہو جائے۔ مجھے کس نے بتا حضرات اس مجلس میں وہ صاحب ہوں گے نہیں ہوں گے، میرے ذہن میں نہیں ہے، کہا کہ چائنا کے اندر 4 بجے پارک بالکل بھر جاتے، جتنے پارک نہیں ہوتے، چائنا کے اندر رات کے 4 بجے پارک بالکل بھر جاتے ہیں، لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جو تہجد کا وقت ہے وہ اس میں اٹھ جاتے ہیں، سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ اس قوم کے مزاج کے اندر، اس کے کلچر کے اندر یہ بات شامل ہے جو ہمارا کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً صحابہ کرام اٹھ جاتے تھے، تقریباً صبح کام شروع ہو جاتا، دعا کی آپ علیہ السلام۔ آپ دیکھو تو ہماری بستیوں میں ایسا سناٹا ہوتا، کسی گلی سے گزر جاؤ، ایک جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، اس گلی کے آخر تک آپ کو کوئی چلنے والا نظر نہیں ہے۔ غلط ترتیب ہو گئی، راتوں کو دیر دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر دیر تک سونا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ پٹیاں ہم کو آخر پڑھائی کس نے، کہاں سے یہ ہم لوگوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا۔ یہ گاڑی جب چل رہی تھی مثلا لاہور کی طرف تو کہاں سے یہ پٹری تبدیل ہوئی، کوئی کسی اور راستے پہ روانہ ہو۔ اس کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے کہ ہماری قوم کے اندر یہ دیر تک جاگنا اور دیر کو پھر اٹھنا، یہ والا سسٹم کب سے شروع ہوگی؟ نفسیات والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بہت لوگ نفسیاتی بن رہے ہیں نا، ٹینشن کے، ڈپریشن کے مریض لوگ ہیں، ان کی بیماری کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اندر منظر چل رہے ہوتے ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہی ٹی وی بند کر کے لوگ سو جاتے ہیں، وہی منظر ان کے دل میں، وہی ٹینشن لے کر کے سو جاتے ہیں، رات کو وہی ٹینشن والے خواب دیکھتے ہیں۔ تو ان کا علاج یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ان کو، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کہتے ہیں ہمارے پاس قسم کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو صاف بتا دیتے ہیں اگر آپ کو اپنا علاج کرانا ہے تو اپنے گھر سے ٹی وی نکال، ٹی وی ختم، کم از کم ایسا کرنا ہے کہ سونے سے پہلے آپ کو عشاء کے بعد ٹی وی نہیں چلانا۔ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ راضی ہو جائیں ٹینشن اور ڈپریشن، پھر آپ قبول کر لیں، پھر آپ کہہ دیں قبول تو۔ بلکہ میں نے یہ پڑھا تھا ایک جگہ میں کہ آدھی رات سے پہلے کی جو نیند ہے 1 گھنٹے کی نیند برابر 3 گھنٹے کی آدھی رات۔ اور آدھی رات آپ لوگ سمجھتے ہیں آدھی رات کیا مطلب ہوتا ہے؟ مغرب اس وقت ہو رہی ہے 7 بجے، صحیح، اور فجر ہو رہی ہے 4:15 بجے۔ آپ یوں سمجھ لو 7:15 بجے مغرب ہو رہی ہے اور 4:15 بجے فجر ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ 7:15 سے 4:15 تک کتنے گھنٹے؟ 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15 9 گھنٹے۔ 9 گھنٹے ہو گئے۔ 9 گھنٹے کو بیچ میں آدھا کرو، 4:30۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بجے کے بعد، 7:15 کے بعد 4:30 کب پورے ہوں گے؟ 8:15, 9:15, 10:15, 11:15 اور اس کے بعد 11:30۔ 11:30 آج کل کے ماحول میں 11:30 پر آدھی رات ہو جائے گی۔ 11:30 سے پہلے 1 گھنٹے کی نیند برابر ہے 3 گھنٹے کی۔ ٹھیک ہے حضرت،
اور ہم 11:30 کے بعد سونے کا ارادہ کرتے ہیں، ہے نا، نیت کرتے ہیں کہ سوئیں یا نہ سوئیں۔ اچھا حضرات، یہ آیت کو غور سے دیکھ لو، مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے اس کی وجہ سے، با اپنے معنی میں تو ضمیر حرم کی طرف، اور اگر ضمیر لوٹتی ہے پیغمبر قرآن کی طرف تو با عن کے معنی میں ہے، اور مستکبرین متضمن ہے تکذیب کو، مکذبین تکذیب کرنے والے، اعراض کرنے والے، بلکہ اعراض کے معنی کو، تکبر کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے اس پیغمبر اور نبی سے، سامرن قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون تم اس کو چھوڑ دیتے۔ حجر یحجرو معنی اس کا ہو گیا چھوڑنا، دوسرا معنی مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے اس سے، پیغمبر نبی سے، اور سامرن اس پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے۔ پہلی صورت میں قصہ گو صفت ہو گیا کس کا؟ لوگوں کا، کہ قصہ گوئی کرتے ہوئے پیغمبر اور قرآن کے بارے میں، قصہ گوئی کی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہے جادو ہے، کوئی کہہ رہے شعر ہے، کوئی کہتا ہے کہانت ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے، قصہ گوئی کی مجلس، قصہ گوئی کرتے ہوئے تم اس پیغمبر اور قرآن کو چھوڑتے ہو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، تم اس پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہو۔ اب قصہ گو ان کی صفت نہیں ہو گئی، قصہ گو صفت ہو گئی کس کی؟ پیغمبر کی، یعنی تم کہتے ہو چھوڑو، ایسے قصے کہانیاں ہیں، ان میں ایک یہ قصے بھی۔ دونوں صورتوں میں تہجرون بمعنی چھوڑنا، تیسرا معنی حجر یحجرو، اس کا معنی ہے فضول باتیں کرنا، جس کا ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں فضول بکواس کرنا۔ تو پیغمبر سے تکبر کرتے ہوئے، قصہ گوئی کرتے ہوئے تم فضول بکواس کرتے ہو، پیغمبر کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں فضول ہذیان بکتے ہو، فضول بکواس کرتے ہو۔ تو اب یہاں پر تہجرون حجران سے ہے، ہجرت سے نہیں ہے۔ ہجرت سے بمعنی چھوڑنا، حجران سے بمعنی فضول بکواس کرنا۔ اب حضرات ایک بات ہے، لوگ پیغمبر اور قرآن کو نہیں مانتے۔ حضرات ٹائم ہو گیا پورا، یہاں تک پہنچا دیتا کہ بہت دفعہ میں نے آپ لوگوں کو وقت دیا ہے تو اب آپ وقت دیتے، صحیح ہے، اور یہاں تک پہنچاتے۔ افلم یدبروا القول، پیغمبر کی بات کو لوگ کیوں نہیں مانتے؟ افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا پیغمبر کی بات میں؟ ام جاءہم ما لم یأتی، یا آیا ان کے پاس ایسا جو نہیں آیا تھا ان کے باپ دادا کے پاس؟ ام لم یعرفوا، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے پیغمبر کو تو ہو گئے اس سے منکر، یا کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو جنون ہے، نہ ماننے کی کیا وجہ؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ آیا ہے ان کے پاس حق لے کر، اور یہ اکثر حق کے منکر ہے، حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر پیروی کرتا حق ان کے خواہشوں کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو بگڑ جاتے آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہیں۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ان کو دی ان کی نصیحت، تو یہ اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، یا کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی اجرت؟ تو تیرے رب کی اجرت بہتر ہے ہر چیز سے، وہ خیر الرازقین ہے، بے شک آپ ان کو دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ سیدھے راستے سے منحرف ہیں، ہٹنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم رحم کریں ان پر اور ہٹائیں ان سے وہ تکلیف جو ان کو ہے،
تو یہ پھر گھس جائیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یقیناً ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، پس یہ نہ جھکے اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ گڑ گڑاتے ہیں، نہ گڑ گڑائے۔ حضرات یہ بات اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکڑا، لیکن لوگوں میں نہ عاجزی پیدا ہوئی نہ گڑ گڑا ہے۔ آج کا جو منظر ہے آپ دیکھتے ہیں حضرات، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، لوگوں میں بحثیں چھڑ جاتی ہیں۔ زلزلہ آیا تو یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب، اس پر مباحثے چل رہے تھے، اور زلزلہ آیا تو اس کی سائنسی وجوہات چل رہی تھی۔ کسی قوم پر غفلت کے جب پردے پڑتے ہیں پھر ایسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، پس نہ تو وہ جھکے اپنے رب کے سامنے نہ وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ ایک سخت عذاب کا، تب مایوس ہونے لگے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔